بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے عزیزو، طلبہ طالبات، ایک علم ہے مجھے کھانا کیسے کھانا ہے، کپڑا کیسے بنانا ہے، سواری کیسے بنانی ہے، گھر کیسے بنانا ہے، سڑکیں کیسے بنانی ہے، جہاز کیسے بنانی ہے، گاڑیاں۔ دو لفظوں میں ضروریات زندگی کا علم۔ اس میں آپ، میں اور جانور، پرندے درندے، سانپ بچھو سب برابر ایک جیسے، بلکہ جانوروں کو ہم سے ایک درجے کی فوقیت حاصل ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ انسان کے علاوہ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی، رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ہدایت دیتا ہے۔ یہ چونٹی 1 سینٹی میٹر دیکھ سکتی ہے، آپ نے اس کی لائن دیکھی ہے کیسے بناتی ہے، کہاں سے سیکھا اس نے؟ اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی۔ پھر وہ اپنے اندر نیچے گھر کیسے بناتی ہے اور خوراک کیسے اکٹھا کرتی ہے، دانے کو کیسے 4 ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہے تاکہ نمی کی وجہ سے اگ نہ پڑے، بارش کی آمد سے پہلے ہی بارش کے آمد کا اسے پتہ چل جاتا ہے، اس کے پاس کون سے سائنسی آلات ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ انسان کے علاوہ ہر مخلوق انتہائی تعلیم یافتہ ہے۔ آپ شیر کے آگے گھاس رکھو وہ بھوکا مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ بکری کے آگے پلاؤ رکھو، گوشت رکھو، وہ بھوکی مر جائے گی، نہیں کھائے گی، کیونکہ ان کے اندر علم ہے کہ گھاس، شیر کہتا ہے میری غذا نہیں، گوشت بکری کہتی ہے میری غذا نہیں۔ یہ وہ ماں کے پیٹ سے وہ علم لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ عقاب کو اڑان اور جھپٹنا اور پلٹنا یہ اللہ نے انڈے سے ہی سکھا دیا ہوتا ہے۔ سانپ کے منہ میں زہر ہے، اسے کون بتاتا ہے؟ مادہ سانپ تو انڈے دے کے چلی جاتی ہے، رکتی نہیں، اگر وہ رکے تو سانپ ایک واحد مخلوق ہے جو اپنے بچوں کو خود ہی کھا جاتا ہے، تو اس کو بھی باقی رکھنا ہے تو انڈے دے کے چلی جاتی ہے۔ جب وہ سانپ کے انڈے سے بچہ نکلتا ہے، اسے نہیں پتا میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہاں ایک تھیلی ہے جس میں زہر ہے، مجھے یوں ڈسنا ہے اور یوں جھپٹنا ہے۔ یہ میں آپ کو مثالوں سے اپنی بات کی دلیل دے رہا ہوں کہ کس خوبصورت انداز میں کتا بھاگا بھاگا آئے گا، سامنے پانی آئے گا، چھلانگ لگائے گا کیونکہ اسے تیرنا آتا ہے۔ ہرن آئے گا بھاگا بھاگا، پانی دے کے چھلانگ لگائے گا، اسے تیرنا آتا ہے۔ ہاتھی آئے گا بھاگا بھاگا، پانی دے کے کھڑا ہو جائے گا، کبھی اندر نہیں چھلانگ، پہلے وہ اپنا پاؤں اندر کرے گا ایسے، کب پیر لگتا ہے کہ نہیں لگتا، جب وہ لگ جاتا ہے پھر وہ اگلا قدم رہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں تو بوری دی بوری، میں تو ڈوب جاؤں گا، لہذا وہ ایک دم نہیں چھلانگ لگاتا جیسے باقی جانور چھلانگ لگاتے ہیں۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے علاوہ سب کے پاس علم ہے زندگی گزارنے کا، اور ان کو یہ فضیلت ہے کہ وہ علم پیدائشی طور پر جانتے ہیں اور اپنے علم کے خلاف بالکل نہیں کرتے۔ اب مار کے رکھ دو بکری کو، آپ اسے گوشت نہیں کھلا سکتے، اور اب مار دو گولی شیر کو، آپ اسے گھاس نہیں کھلا سکتے۔ ہم پیدائشی طور پر جاہل ہوتے ہیں، ہمارے سامنے امتحان ہے، ہم 2 علم ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ایک غلط علم ہے، ایک صحیح علم ہے۔ ضروریات زندگی میں ایک غلط علم ہے، ایک صحیح علم ہے۔
تو ہم صحیح علم بھی سیکھتے ہیں، غلط علم بھی سیکھتے ہیں، اور صحیح علم سیکھ کر بھی غلط کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دی، بکری اپنے پرہیز پر ایسی قائم ہے کہ مر جائے گی، پرہیز نہیں توڑے گی۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، شوگر ہو گئی ہے، سامنے برفی تو رکھو، پھر ویکھو کردہ کی وہ اپنے آپ کو کہے گا ادھی گولی ود کھا لوں، ٹھیک، چاہے وہ کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور لیڈی ڈاکٹر ہے۔ یہ ہمارے اندر ایک کمی ہے کہ ہم اپنے صحیح علم کے بھی خلاف کرتے ہیں۔ دل کے ڈاکٹر لکھ رہے ہوتے ہیں سگریٹ نہیں پینا، سگریٹ نہیں پینا، آپ اندر بیٹھ کے سوٹا لا رہے ہوں۔ یہ انسانی کمزوری ہے۔ تو ایک ہے ضروریات زندگی کا علم، اس میں انسان اور جانور برابر ہے۔ ایک مچھلی ہے ایل، سانپ کی طرح ہوتی ہے، سانپ۔ اس مچھلی کو انڈے دینے کے لیے صرف ایک جگہ 7 سمندر میں ہے، وہ ہے برموڈا، جنوبی امریکہ کی طرف۔ کراچی سے ایل سفر کرے گی، ساؤتھ افریقہ سے کرے گی، نارتھ امریکہ سے کرے گی، یورپ سے کرے گی، یہ سب وہاں جا کے انڈے دیتی ہیں، اور پورے 7 سمندر میں کہیں ایسا ٹیمپریچر نہیں جہاں اس کا انڈا پروان چڑھے۔ تو اس کو پتہ کون بتاتا ہے کہ تو نے 10,000 کلومیٹر کراچی سے سفر کر کے وہاں پہنچنا ہے؟ کوئی راستے میں سائن بورڈ کوئی نہیں ہے، اور کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے، اس اندھیرے میں چلتے 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 این وہاں پہنچتی، انڈے دیتی ہے، اور انڈے دے کے زندہ نہیں رہتی، مر جاتی، اس کے بچے پیدا ہوتے۔ اس بچے کو پتہ نہیں ہے کہ میری ماں کراچی سے آئی تھی یا کیپ ٹاؤن سے آئی تھی، اس بچے کو یہ نہیں پتا کہ میری ماں بحیرہ عرب سے آئی تھی یا عدن سے آئی تھی یا صومالیہ کے سمندر سے آئی تھی۔ لیکن جب یہ پروان ہو کر یوں پھیلتے ہیں تو میرے رب کی قسم بچو، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کراچی کی ایل پھٹک کے جدے چلی گئی ہو، اور جدے کی ایل پھٹک کے وہ عدن چلی گئی ہو، اور عدن کی ایل پھٹک کے وہ نارتھ امریکہ چلی گئی ہو، اور نارتھ امریکہ والی راستہ گم کر کے وہ ساؤتھ افریقہ چلی گئی ہو۔ ایسا آج تک نہیں ہوا۔ تو اگر ہمارا کمال بھی یہیں تک رہ جائے کہ جہاز کیسے بنانا ہے، گاڑی کیسے بنانی ہے، گھر کیسے بنانا ہے، کپڑا کیسے بنانا ہے، کھانا کیسے بنانا ہے، تو ہمارے جانور میں کیا فرق ہے؟ ایک علم اس سے اوپر ہے، وہ جانوروں کو، مخلوقات کو وہ بھی حاصل ہے، ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ وہ علم ہے جس پر کامیابی ناکامی کا دار و مدار ہے، وہ علم ہے جس پر جنت اور دوزخ کا دار و مدار ہے، وہ علم ہے جس پر اندر کے چین، سکون، بے سکونی کا دار۔ آج دنیا کتنے نشوں میں چلی گئی، کتنے ڈوب، جتنے ملک ترقی یافتہ ہیں اتنے زیادہ نشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں اس علم کا پتہ نہیں جہاں سے سکون ملتا ہے۔ تو انہوں نے نشوں میں اپنے آپ کو دھکا دے دیا۔ جنید جمشید کے اللہ درجے بلند کرے، میں ایک جگہ بیٹھا تھا، وہاں ٹی وی چل رہا تھا، تو میں نے دیکھا اسکرین پر ایک بڑا خوبصورت نوجوان ڈانس کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ 10-12 لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں۔ تو میرے جی میں آتا ہے کہ اسے کون ہدایت دے گا، اور یہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے اور اس طرح مر گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ یہ مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے، اور دل میں خیال آ رہا ہے کہ اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی، کہ جائے گا کون اس کے پاس۔ 4 مہینے بعد میں کراچی میں ہوں، ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے کہ ایک پاکستانی گلوکار آپ کو ملانا ہے۔ میں نے کہا ملا دو۔ جب وہ اندر آتا ہے تو وہ وہی ہے جس کو میں اسکرین پہ دیکھتا ہوں، جنید جمشید۔ اس وقت پیک 97، جتنا نام جنید نے میوزک میں کمایا ہے کسی نے نہیں کمایا، جتنا پیسہ، جتنا نام، جتنا فیم، جتنی محبت نسل میں کسی نے نہیں۔ تو میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام جنید ہے۔ کیا کرتے ہو؟ کہا میرا میوزک سے تعلق ہے۔ میں نے کہا آپ گاتے ہیں، بجاتے ہیں؟ کہنے لگا جی میں گاتا ہوں، دل دل پاکستان میں نے گایا ہے۔ اچھا۔ میں نے اس سے بات شروع کی، مجھے نہیں پتا میں نے کیا بات کی،
تو وہ نا پہلے یوں منہ چھپا کے بیٹھا تھا، پھر اس نے یوں کپڑا ہٹا دیا اور ایسے کر کے میری سنتا رہا. پھر مجھ سے کہنے لگا ایک سوال کروں؟ کیا کروں؟ کہا ایک پاکستانی نوجوان جو خواب دیکھتا ہے کبھی ایسا ہوتا کہ ایسا ہوتا، اور جس گلیمر کو وہ خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی میرے پاس موجود ہے. میں تو اسے دیکھ چکا تھا اسکرین پر، وہ فزیکلی میرے پاس موجود ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا یہاں اندھیرا ہے، اور یہاں کہنے لگا یہ خالی ہے، یہ خالی. ایسا کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہے، پھر یہ کیوں ہے؟ یہ اندھیرا کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کے لیے کوئی ساحل کوئی نہیں. کیا خوبصورت بات اس نے کی. میں نے کہا تو بہت آسان بات. کہنا کیا؟ میں نے کہا تمہیں درد ہو رہا ہے اس گھٹنے میں، تم میڈیسن لگا رہے ہو ٹیوب اس گھٹنے پر، یہاں درد نہیں، دوا لگانے کا فائدہ کوئی نہیں. یہاں درد ہے، یہاں دوا جا نہیں رہا، تو تم ٹھیک کیسے ہوگی؟ کہنے لگا میں نہیں سمجھا. میں نے کہا یہ جو خلا ہے تیرے جسم میں نہیں، تیری روح میں ہے. روح کو لڑکی کا نہیں پتا، روح کو میوزک کا نہیں پتا، روح کو شراب کا نہیں پتا، نشے کا نہیں پتا. اسے صرف دو کا پتہ ہے، ایک اللہ جس نے اسے بنایا، اور ایک اللہ کا نبی جس نے اسے اس کا صحیح طریقہ سمجھایا. ان دو کے علاوہ کوئی غذا روح کی نہیں. مگر تمہیں بھوک لگی ہو گا سکتے ہو کہ نہیں؟ پیاس لگی ہو گا سکتے ہو نہیں؟ نیند چڑھی ہوئی ہو گا سکتے ہو نہیں؟ کیونکہ جسم کی ڈیمانڈ تم پوری نہیں کر رہے ہو تو تم گا نہیں سکتے ہو. ایسے ہی روح میں ایک فریاد اٹھتی ہے جب اسے آپ اللہ کا تعلق نہیں دیتے، جب آپ نماز نہیں پڑھتے، جب آپ سچ نہیں بولتے، جب آپ حرام سے نہیں بچتے، جب آپ جھوٹ سے نہیں بچتے، جب آپ نافرمانی سے نہیں بچتے، جب آپ نشوں سے نہیں بچتے ہو، تو پھر اس کے اندر ایک فریاد پیدا ہوتی ہے، ایک پکار پیدا ہوتی ہے. وہ فریاد اور پکار وہ ڈپریشن بنتی ہے، وہ اینزائٹی بنتی ہے. وہ بیماری کچھ نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ اسے بھوک ہے تم روٹی نہیں کھلا رہے، اسے پیاس ہے تم پانی نہیں. دیکھو میں نے پانی ساتھ رکھا ہوا ہے پینے کے لیے کہ میں نے بیان کرا مجھے پانی ساتھ پینا ہے. تو ایسے ہی روح میں ایک پکار اٹھتے مجھے اللہ چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے اللہ کی قسم جنت میں بھی جا کر جب اللہ سامنے آئے گا نا تو کسی کو نہ حوریں یاد رہیں گی، نہ کھانے یاد رہیں گے. یا اللہ بس تجھے ہی دیکھتے رہیں، اور کچھ نہیں چاہیے، تیرا دیدار اور کچھ نہیں چاہیے. یہ ایسی چیز. اور میرا آج کا معاشرہ اور آج کا ملک اور آج کی دنیا وہ اللہ کو نہیں ڈھونڈ رہے، وہ لذتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور لذتوں کو نشوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور گاڑی میں ڈھونڈ رہے ہیں، سیاست میں ڈھونڈ رہے ہیں، حکومت میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ مختلف قسم کی عیاشیوں بدماشیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. وہ جتنا اس میں آگے جاتے ہیں اتنا کانٹوں سے دامن بھرتا چلا جاتا ہے، اور وہ کانٹے روح میں چبھتے ہیں. ہر گناہ وہ روح میں کانٹے کی طرح چبھتا ہے، اور دل میں خنجر کی طرح وہ آ کے وار کرتا ہے، اور پھر اس سے زندگیوں میں ویرانیاں وحشتیں، ویرانیاں وحشتیں. میرے کالج کے دور کا تھا پاپ سنگر ایلوس پریسلی. جب میں لاہور پڑھتا تھا تو وہ ہمارا آئیڈیل ہوتا تھا. وہ نشے کر 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 ٹوائلٹ میں مر گیا. جس دن وہ مرا تھا کتنی لڑکیاں خودکشی کر گئی تھی اس کے پیچھے، اور وہ تھکی ہوئی زندگی برباد کر گیا اپنے آپ کو، نشوں میں تباہ کر گیا اپنے آپ کو. کہ جب انسان اللہ سے ٹوٹتا ہے، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، پڑھا ہو ان پڑھ ہو، جب وہ اللہ سے ٹوٹتا ہے، جب اللہ کے نبی سے ٹوٹتا ہے، تو کٹی پتنگ کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ جس گاڑی کے چلتے بریک فیل ہو جائیں اس کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ پانی جب طوفان بن کے نکلتا ہے تو اس کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ میرے رب کی قسم بچوں، اب میرا سرمایہ ہو، یہ سب میرا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے، میرا نہیں، یہ میرے دیش کا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے. ہم اثر کے قریب ہیں، آپ کی ابھی ظہر بھی نہیں ہوئی ہے. جو کائنات ہے، قانون جو قانون ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری یہ نسل جنہیں میں دیکھ رہا ہوں، یہ اپنے اللہ کو پہچان لیں، یہ اپنے نبی کو پہچان لیں،
کہ ایک علم وہ ہے کہ مجھے پیدا کس نے کیا، ایک علم وہ ہے کہ وہ ہے کون، ایک علم وہ ہے کہ وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، ایک علم وہ ہے کہ یہ زندگی کا کارواں کیا ہے، یہ موت کیا ہے، یہ مقصد زندگی کا علم ہے۔ یہ نہ سیکھا تو سب کچھ گیا۔ تمہارے جیسے بچے گئے کشتی کی سیر کو، ملا دیہاتی ایک نے کہا چاچا تینوں فزکس آندی ہو سکے پتر نہ ہی آج سنیا کہ تیری ادھی زندگی برباد ہو گئی۔ دوسرے نے پوچھا چاچا تینوں کیمسٹری آندی ہے کہ پتر میں تو نہ ہی آج سنیا کہ چاچا تیری ادھی زندگی برباد ہو۔ تیسرے نے پوچھا چاچا زالوجی آندی ہے کہ نہیں پتر پتہ نہیں کی بلا ہے کہ چاچا تیری ادھی زندگی برباد ہو گئی۔ دریا میں طوفانی موج آ گئی، کشتی ڈولنے لگی، چاچا بولے پتر وہ تیرنا آمدہ ہے؟ پتر تیرنا آمدہ ہے کہ چاچا کوئی نہیں ہے کہ میری ادھی گئی توڑی ساری گئی۔ تو بچو تم کامسٹ کی ڈگریاں لے لو یا ہارورڈ کی لے لو یا کیمبرج کی لے لو، آکسفورڈ کی لے لو، اگر اللہ کو نہیں جانا تو اللہ کی قسم ساری زندگی برباد ہو گئی، اللہ کی قسم برباد ہو گئی۔ کبھی وہ شخص نہ دنیا کا سکون دیکھ سکتا ہے اور آخرت کا تو کیسے دیکھے گا جس نے اللہ کو نہ پہچانا۔ اس لیے ہمارے اندر ایک علم موجود ہے قرآن، جس علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکا۔ آج تک میرے رب کا قرآن چیلنج کر رہا ہے، فاتو بصورت من مثلہ، لاؤ اس جیسی ایک سطر لکھ دو، ایک سورت لکھ دو، ایک لفظ لکھ دو۔ ساری دنیا میں آج عربی پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، کیا کیا تہ تک چلے گئے ہیں، لیکن قرآن کی ایک سطر نہیں کوئی لکھ سکا کہ یہ میرے رب کا وہ کلام ہے جو اس کی زبان سے نکلا ہے اور میرے نبی کے دل پر اترا ہے۔ انہ لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے، نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل لایا ہے، علی قلبک، میرے نبی کے دل پر لایا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ میرا نبی ہمیں سنائے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ علم بھی بچوں سیکھو۔ کون ہے بنانے والا؟ کس نے آسمان کھڑا؟ یہ کسی نے شامیانہ لگایا ہے، یہ سبزہ، یہ بلڈنگ کسی نے بنائی ہے۔ کون ہے جس نے آسمان کھڑا کر دیا؟ کون ہے جس نے ہواؤں کو چلا دیا؟ کون ہے جس نے سورج کو آگ دے دی، چاند کو ٹھنڈک دے دی، تاروں کو حسن دے دیا، رات کو اندھیرا دیا، دن کو اجالا دیا؟ کون ہے جس نے پانی کو روانی دی، ہوا کو تندی دی، زمین کو ٹھہراؤ دیا، پتھر میں سختی رکھی، موم میں نرمی رکھی، شہد میں مٹھاس رکھی، نمک میں کڑواہٹ رکھی، سانپ کے منہ میں زہر رکھا، مکھی کے منہ میں شہد رکھا، مشک، ہرن کے نافے میں مشک رکھا، گائے کے تھن میں دودھ رکھا، پتے کے اندر سے پھل نکالا، میٹھا بھی ہے، نمکین بھی ہے، کڑوا بھی ہے، ترش بھی ہے، قاشے بھی ہیں، پھانکیں بھی ہیں، دانہ بھی ہے، چھلکا بھی ہے، کور بھی ہے، رنگ بھی ہے، روپ بھی ہے، مٹھاس بھی ہے، ذائقہ بھی ہے۔ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے کہ اس اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمان اللہ نے بنایا، والارض بعد ذلك دحاها، ارے بھائی یہاں سے ہٹ جاؤ، سامنے سے تم بچیوں کے سامنے آ گئے۔ والارض بعد ذلك دحاها، زمین کا فرش بچھایا میرے اللہ نے، والجبال ارساها، پہاڑ گاڑے میرے اللہ نے، اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی چارہ نکالا میرے اللہ نے، انا صببنا الماء صبا، بارش برسائی میرے اللہ نے، ثم شققنا الارض شقا، زمین کو پھاڑا میرے اللہ نے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، پھل پھول غلے نکالے میرے اللہ نے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، مجھے ماں کے پیٹ سے نکالا میرے اللہ نے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے بنایا مجھے میرے اللہ نے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، مٹی سے غذا کو نطفہ بنایا میرے اللہ نے،
ثم خلقنا النطفة علقہ، اسے جونک بنایا میرے اللہ نے، فخلقنا العلقة مضغہ، اسے لوتھڑا بنایا میرے اللہ نے، فخلقنا المضغة عظاما، اس میں ہڈیوں کو پرویا میرے اللہ نے، فکسونا العظام لحما، اس پر گوشت چڑھایا میرے اللہ نے، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکل دی ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میرے اللہ نے، الم نجعل لہ عینین، مجھے آنکھیں دی میرے اللہ نے، ولسانا، زبان دی میرے اللہ نے، وشفتین، مجھے 2 ہونٹ دیے میرے اللہ نے۔ یہ سب کچھ کرنے والا کاریگر وہ ایک اللہ ہے۔ بچوں، پہلا علم ہے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو۔ ہاں، ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، آئندہ بھی ہوگا، کچھ نہیں، آپ پہ ہی ہے، آپ پہ ہی ہے، آپ پہ ہی ہے۔ یہ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ شیطان کی طاقت ہے، وہ اپنی طاقت سے اپنی دعوت دیتا ہے، تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے۔ لیکن میرے بھائی اللہ، میں قرآن پہلے بیان کر رہا تھا، اب آپ کو اپنے اقبال کی سناؤں۔ اقبال کو بھی پڑھا کرو، پر اب تو تمہاری اردو ہی ایسی کمزور ہو گئی۔ حد اونچائی 11 فٹ، ٹھیک ہے؟ تو میری اپنی بھتیجی وہ ماں سے کہتی، اماں یہ حداون چائی 11 فٹ کیا ہوتا ہے؟ حداون چائی، حد اونچائی 11 فٹ، حداون چائی۔ ان کو اب اقبال کہاں سے سمجھ میں آئے؟ ماں نے ایسا شاعر جنا ہے کہ نہ عربی میں، نہ اردو میں، نہ فارسی میں، نہ انگلش۔ عربی، فارسی، اردو کو تو میں نے پڑھا ہے، انگلش بھی پڑھی اللہ کے فضل سے، وہ اب بھول گیا ہوں۔ تو میرا رب کہتا ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اے الہم اللہ، کون ہے جس نے زمین آسمان کو بنایا؟ کون ہے جس نے آسمان سے پانی کو برسایا؟ کون ہے جس نے درخت، پھل پھول غلے اگائے؟ اب بھی کہتے ہو اللہ نہیں؟ سبحان اللہ، اب بھی کہتے ہو اللہ کے علاوہ یہ نیچر ہے، نیچر۔ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو قرار بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، کس نے دریا بہائے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، میٹھے کڑوے کو کس نے جدا جدا کیا؟ الہم اللہ، اب بھی کہتے ہو اللہ نہیں ہے۔ اس کو میرا شاعر کہتا ہے، میں اقبال کو ہمیشہ میرا شاعر کہتا ہوں۔ میرا شاعر کہتا ہے، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ کہ دنیا میں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوہا پڑے پڑے 1 کروڑ سال کے بعد اچانک تلوار میں تبدیل ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کوئی ماں کے پیٹ سے حلوائی نہیں بنتا، حلوائی کی دکان پہ بیٹھ کے حلوائی بنتا ہے۔ مولانا روم ایک بہت بڑا نام ہے، یہ فلسفی تھے، فلسفے کے بڑے ماہر تھے، اور فلسفہ تکبر پیدا کرتا جو کہ اللہ سے ہٹا دیتا ہے، تو ان کے علم کا غلغلہ تھا۔ پھر وہ ان کا رخ بدلا، شمس تبریز ان کی زندگی میں داخل ہوئے، ایک اللہ کے ولی، ایک صوفیاء کے بڑے سردار، دونوں پیر مرید ایک ہی جگہ ہیں۔ پونیا میں گیا تھا، دونوں کے مزار پر اسپیشل حاضری دینے گیا تھا، تو ان کے فلسفے کی دھوم تھی، اور ان کا درس ایسے تھا جیسے آپ بچے بیٹھے ہوئے ایسے، اور سامنے کتابوں کا ڈھیر ہوتا تھا، مسجد کا حوض ساتھ تھا، اور وہ درس دے رہے ہیں۔ اتنے میں شمس تبریز آتے ہیں، دیہاتی پگڑی، ننگے پاؤں، دیہاتی چولا، تو بڑے بھول پن سے امام مولانا روم سے پوچھتے ہیں، این چیز یہ کیا ہے؟ کتابیں پڑھیں، یہ کیا ہے؟ تو انہیں یوں دیکھا، جاہل، ان پڑھ، کہیں آس کہ تو نمی دانی، ارے بھائی یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ وہ ایک دم آگے بڑھے اور کتابیں ایسے طریقے سے ان کو یوں دھکا دیا، ساری کتابیں پانی میں جا گریں۔ وہ تیرا بیڑا تر جاؤ نا مرادہ، مروا گتی ہے میں، اب کوئی پریس تو ہے نہیں کہ نکلوا، میرے ہاتھ کی لکھی کتابیں تو انہیں برباد کر دیں۔ وہ پہلے ان کی گالیاں سنتے رہے، پھر ایک دم پانی میں چھلانگ لگائی
اور یوں کتاب نکالیں خشک باہر رکھ دیں، پھر نکالیں اور خشک باہر رکھ دیں، پھر نکالیں اور خشک، ساری کتابیں ایک پانی کے قطرے نے مس نہیں کیا، چھوا نہیں، خشک گرد اڑ رہی تھی، اور سامنے رکھ دیں تو مولانا روم کہنے گئے این چیز یہ کیا ہے؟ کہیں آس کہ تو نمیدہ نہیں، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ پھر مولوی روم مولانا روم بنے، پھر آج ان کی مثنوی مولانا روم وہ علم ہے جو آج تک کوئی ایسا لکھ نہیں سکا، تزکیے پر، تصوف پر۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں بچیوں، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ میرا بنانے والا اللہ ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ موت کیوں دیتا ہے؟ یہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم آپ اس علم سے، ابھی مر گیا بیچارہ اسٹیفن ہاکنگ، جو اس نتیجے پر پہنچا جو پہلے نیوٹن نے کہا تھا کہ 4 فورسز اس کائنات کو کنٹرول کرتی ہیں، پھر عبدالسلام ہمارا پاکستانی اور 2 امریکن تھے، انہوں نے اس کو غلط کر کے ثابت کیا کہ 3 فورسز کنٹرول کرتی ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے یہ ثابت کیا کہ صرف ایک فورس اس کو کنٹرول کر رہی ہے کائنات کو۔ تو اس سے پوچھا گیا کیا وہ گاڈ ہے؟ کہ نہیں، کیونکہ وہ صرف اپنی عقل پہ کھڑا تھا، اسے قرآن کا پتہ نہیں تھا، اسے نبوت کا پتہ نہیں تھا، تو اسی میں گم ہو کے بیچارہ مر گیا کہ نہیں، پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی، اگر گاڈ کا تصور ہے تو پھر سائنس رک جائے گی۔ تو یہ انسانی عقل بس اتنا ہی سوچ سکتی ہے، اس سے آگے انسانی عقل کی نہ کوئی پہنچ ہے نہ پرواز ہے، وہ اتنا ہی ہے جتنا اس نے بتایا۔ میرے نبی کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے کائنات کا علم ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ علم آتا ہے دیکھنے سے، علم آتا ہے سننے سے، علم آتا ہے پڑھنے سے۔ دیکھا نا، تو تم ایک کتاب پڑھو تو دوسری نہیں پڑھ سکتے ہو، 2 کتابیں کٹھی رکھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو، آگے دیکھو پیچھے نہیں دیکھ سکتے ہو، ادھر دیکھا یہ نہیں نظر آ رہی، انہیں دیکھا تم نہیں نظر آ رہے۔ میرے نبی کی نظر کیسی تھی، آنکھ کیسی تھی؟ اللہ اکبر، نماز پڑھائی، سلام پھیرا کہ کیوں میرے رکوع سے پہلے رکوع کرتے ہو، کیوں میرے سجدے سے پہلے سجدہ کرتے ہو، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ میرے نبی صرف آگے نہیں۔ اور ایک ٹائم چھوٹی جی گل ہے، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوئے، تو آپ نے چلنا شروع کیا، مصلی پہ چلنا شروع کیا اور دیوار کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ محراب، ہماری مسجد میں نا محراب ہوتا ہے، اور مینار، یہ میرے نبی کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز پہلی ہستی ہیں جنہوں نے محراب بنوایا اور مینار بنوایا، اور اب کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں، دیوار کے ساتھ لگ گئے، پھر یوں پیچھے آنا شروع ہوئے اور مصلی کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ تو اب پہلی صف والے تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی چکر ہے، پہلے تک کبھی ہوا نہیں۔ سلام پھیرا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے تو پہلے کبھی آپ کو ایسا کرتے دیکھا نہیں۔ تو میں جب یہاں اوپر دیکھتا ہوں تو میرا گوتا اے یا جاندہ پتہ نہیں ہوتے کی ہے، ٹھیک؟ اس چھوٹے سے پردے نے میری آنکھوں کو روک دیا ہے، آگے دیکھنا چاہتا ہوں تو لٹکا ہوا پردہ اس نے میری آنکھوں کو روک دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی۔ جنت کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان پر، 7ویں آسمان پر۔ اور یہ کائنات کتنی بڑی ہے، آج کی اسٹرونومی اس کو کتنا کچھ کھول چکی ہے۔ ہم کہا مجھے جنت نظر آئی، میں نے آگے بڑھنا شروع کیا، آگے گیا تو جنت کے پھل جھکے ہوئے باہر ایسے لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے، انگوروں کے گچھے، تو میں ان کے قریب ہو گیا۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ وہ انگور کا گچھا ہے کتنا بڑا؟ آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ اڑتے 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 نہ ادھر جائے نہ ادھر، نہ بیٹھے نہ سستائے، تو 1 مہینہ اڑنے کے بعد انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے ڈول بنایا؟ تیری ماں کو کہا ہو ڈول بنا؟ کہا جی ہاں۔ کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ وہ بڑی سادے میں کہنے لگا یا رسول اللہ وہ تو مینو تو میری بیوی نو تو ہکو ہی کافی ہو جائے گا۔ آپ نے کہا بیوی کا فکر نہ کر، تیری ساری جنت نو کافی ہو جائے گا، تیرے سارے خاندان کو کافی ہو جائے گا۔ پھر فرمایا
کہ میں جنت کو دیکھ رہا تھا تو میں آگے ہوتے 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 دیوار تک چلا گیا، اور پھر مجھے جہنم نظر آئی، تو جہنم بھی آسمانوں میں پتہ نہیں کہاں پر ہے، تو میں اس کو دیکھتے کہ مجھے ڈر لگا، اور اس کی آگ اور اس کے شعلے، تو میں ہٹتے 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 کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ جس کی اتنی طاقتور آنکھ ہو اس کا علم کیا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے، بہت چھوٹی چیز ہے، وَالنَّجْمَ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ میرا رب قسمیں اٹھا رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو بلایا، اٹھایا، پہلا آسمان سکڑ دیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چھٹا، ساتوں آسمان سکڑ دیے، اور یہ عجب دنیا کا واقعہ ہے میرے نبی کا معراج، کہ ساتوں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا پہ جبریل بول پڑے، یا رسول اللہ بس اتنا بھی اوپر گیا تو جل جاؤں گا، پاسپورٹ بھی کوئی نہیں، ویزا بھی کوئی نہیں، آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اوپر اٹھایا، عرش کے دروازے کھلوائے، عرش پہ قدم رکھوایا، 70,000 نور کے پردے ہٹوائے، اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوئے، اور میرے نبی میرے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تم اس آنکھ کا انکار کرتے ہو؟ میرا نبی کہتا ہے ان آنکھوں کے ساتھ کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، تیرا علم کہتا ہے کہ آخرت ہے ہی کوئی نہیں، جو کچھ ہے یہی کچھ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرو، یہ تمہاری معراج ہے، اور آج کا علم کہتا مزے کرو، موج کرو، یہ موج کا جہان ہے۔ کس نے دیکھا ہے مرنے کے بعد ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں موت کے بعد، مزے کرو، انجوائے کرو، لائف انجوائے کرو۔ ہاں انجوائے کریں گے، اللہ کو راضی، اللہ کی قسم جو مزے اللہ کو راضی کرنے میں ہیں، نہ کسی نشے میں ہیں، نہ کسی میوزک میں ہیں، نہ کسی نافرمانی میں ہیں، نہ کسی گناہ میں ہیں، نہ کسی بدکاری میں ہیں، جو مزہ اللہ کو راضی کر۔ کیوں میرے نبی کا نواسہ 72 سمیت نیزوں پہ چڑھ گیا؟ کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو مسلم غیر مسلم کسی کو دھوکہ نہ، سچ بولے، مسلم غیر مسلم سب کے لیے۔ اور مجھ سے پیار کرنے والا وہ ہے جو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، چاہے پڑوسی کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، ہماری ایک بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو پہچانو کیسے؟ محمد الرسول اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پہچانو، ان کو پڑھو اللہ کے واسطے۔ یہ بچیوں سے کہتا ہوں، آپ سے، سب سے کہتا ہوں، چونکہ زندگی ڈگری سے نہیں گزرتی، زندگی نبی کے طریقے سے گزرتی ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے کلمے کے ایسا جز بنایا کہ قیامت کا دھماکہ بھی اس کو نہیں توڑ سکتا۔ آپ نے معراج میں اللہ سے پوچھا، یا اللہ، ابراہیم تیرے خلیل، موسیٰ تیرے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ کہا میرے محبوب تیرے لیے یہ ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے بولو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ بدل سکتا ہے؟ آج آپ کا ایک پرنسپل ہے، ایک ریکٹر ہے، ایک وائس چانسلر ہے، چوتھے 5ویں سال کوئی اور آیا ہوگا تو نیم پلیٹ تبدیل ہو جائے گی، پھر وہ جائے گا نیم پلیٹ تبدیل ہو جائے گی۔ یہی کچھ پچھلے نبیوں کے، لا الہ الا اللہ نیم پلیٹ آئی، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، نیم پلیٹ ادھر گئی، نیم پلیٹ ادھر گئی، نیم پلیٹ ادھر گئی، اب آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قیامت کائنات کو توڑے گی، اس جوڑ کو نہیں توڑ سکتی ہے۔ لہذا جس علم میں جاتے ہو جاؤ، اور اس دن ہم سر اٹھا کے عزت سے چل سکیں گے جب ایک طرف ہمارا اللہ اس کے رسول سے تعلق ہو، دوسری طرف ہماری ڈگری یہاں بنتی ہو، ہمیں باہر ملکوں میں جا کے نہ ڈگری لینی پڑے،
ہم علم کسی کی وراثت نہیں. ان قوموں نے جان ماری, اپنا اب بھی کھپا رہے ہیں, تو ان کا وہ علم کی پرواز میں ہیں. ہمارے ادارے صرف کاروبار کر رہے ہیں معافی کے ساتھ, ہمارے تعلیمی ادارے صرف کاروباری ہیں, اور تم صرف ڈگری والے ہو. بٹ ڈگری لب جاوے, تنخواہ بھی لکھ تو اتنے ہی شروع ہوئے. تمہیں بھی پڑھنے کا شوق نہیں, انہیں دینے کا شوق نہیں, تمہیں لینے کا شوق نہیں ہے. تو کوئی بھی قوم اپنا سر اٹھا کے نہیں کھڑی ہو سکتی جب تک اپنے علم میں خود کفیل نہ ہو. جیسے روٹی میں خود کفیل نہ ہو سر نہیں اٹھا سکتے, علم میں خود کفیل نہ ہو سر نہیں اٹھا سکتے. اللہ کی قسم, تمہیں تو اللہ براہ راست دے گا جب تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے علم میں لگے. تمہیں براہ راست اللہ کا علم تمہاری رہنمائی راہبری کرے گا. ہمارے کاروباری ادارے اور تعلیمی ادارے پیسے کے پیچھے. ہمارا ڈاکٹر سفید گاؤن میں بہترین تاجر بیٹھا ہوا ہے, ہمارا وکیل کالے کوٹ میں بہترین تاجر بیٹھا ہوا ہے. اسے یہ نہیں پرواہ کہ یہ مظلوم ہے, اسے یہ نہیں پرواہ کہ یہ گھر بیچ کے بیٹھا ہے, اسے یہ کہ کیس کیسے لمبا کروں کہ فیس اور آتی رہے, فیس اور آتی رہے, فیس اور آتی رہے. جب کسی قوم پہ زوال آتا ہے تو پھر اس طرح سارے کے سارے شعبے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. جب عروج آتا ہے تو پھر اور طرح کے انداز ہوتے ہیں. اللہ تمہیں اپنا تعلق بھی دے اور اپنا علم بھی دے, اور جو پڑھ رہا اللہ تمہیں اس میں بھی کامل اکمل بنائے. تو اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اللہ کیا کہتا ہے؟ پوچھو محمد الرسول اللہ. کس چیز سے روکتا ہے؟ پوچھو محمد الرسول اللہ سے. کیا کہنا ہے؟ پوچھو محمد الرسول اللہ سے. ماں سے کیسا تعلق ہو, باپ سے کیسا تعلق ہو, بیوی سے, خاوند سے, بچوں سے, استاد سے, بڑے سے, چھوٹے سے. یہ علم یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا. میں ایک انسان بنوں, یہ علم صرف میرے نبی کے دروازے سے ملتا ہے, میرے نبی کے در سے ملتا ہے, جن کو اللہ نے علم کی انتہا دے دی کہ اپنا آپ ہی دکھا دیا. باقی علم تو پیچھے رہ گئے, اللہ نے اپنا آپ ہی ظاہر فرما دیا, اپنا آپ ہی دکھا دیا. تو پیچھے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, بڑی چھوٹی بات ہے. اور پتھروں سے پانی نکل آیا, انگلیوں سے پانی نکل آیا, یہ بڑی چھوٹی بات ہے. زمین سکڑ گئی, سمٹ گئی, معراج پہ چلے گئے. ہاں, اور اپنے اللہ کو دیکھو, سبحان اللہ سبحان اللہ, پھر وہاں سے علم لے کر آئے. یہ ہے میرے نبی کی عالی پرواز, شاندار پرواز, کہ آپ جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں, جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں. میرا نبی فرما رہا ہے جھوٹ ذلت ہے اور سچائی عزت ہے. تمہارا سارا ماحول کہتا ہے جھوٹ سے کام بنے گا, جھوٹ سے کام بنے گا, سچے کو پوچھنے والا کوئی نہیں. میرے عزیزو, اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی سیکھو. اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی تمہیں بتائے گی کرنا کیا ہے. ماں باپ کے ساتھ, ابھی تم بچے ہو, ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. میرے نبی فرما رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا, سورۃ فاتحہ شروع کی ہوتی, اور میرے گھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد, تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتی. ماں کو تو دیکھا ہے نا, باپ تو دیکھا نہیں. باپ تو ماں کے پیٹ میں تھے, اللہ نے بلا لیا. ماں کو 6 سال دیکھا ہے. اور آپ مدینہ سے مکہ آ رہے تھے ماں کے ساتھ. راستے میں ایک جگہ تھی ابوا, مدینے سے 2 دن 2 رات کا فاصلہ ہے. میرے نبی کی ماں کی عمر ہے 25 سال, اور کالے پہاڑ ہیں. میری زندگی سفروں میں گزری, جس سفر میں میں سب سے زیادہ تڑپا وہ میرے نبی کی والدہ کی قبر کی زیارت تھی. اوہ, میں نے چاروں طرف سر اٹھا کے دیکھا, کالے پہاڑ, اثر ڈھل چکی تھی, سورج پیلا پڑ چکا تھا. ویرانہ وحشت. 1400 سال پہلے کیسی ویرانی ہوگی, جب سن 2000 کی بتا رہا ہوں. ایسا ویرانہ کہ دل ڈر رہا تھا. ایک گائیڈ کے ذریعے سے ہم پہنچے تھے, اور میں 14 صدی پیچھے دیکھ رہا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا, اور وہ ایسے بے قرار ہو کر کبھی یوں ہوتی ہیں کبھی یوں ہوتی ہیں. میرے نبی کی گھبراہٹ سے آوازیں نکل رہی, وہ ماں کو خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ڈری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ڈری آنکھوں سے. اور وہ ماں ماں پکارتے ہیں, آواز نہیں, بولا نہیں جا رہا.
بجھتی شمع بھڑکتی ہے نا، تو آخری زور لگا کے چند بول بولے، کل حی میت و کل جدید بال، بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ میرا جوانی میں وقت آ گیا ہے، وَلَقَدْ وَلَدْتُ طُهْرًا، لیکن میں ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو پاک کر دے گا۔ اور میری نبی کی والدہ کی آنکھیں بند ہو گئی۔ آپ اتنا تڑپے ہیں وہاں کہ کوئی دلاسا دینے والا کوئی نہیں، کوئی تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ ایک نوکرانی تھی ام ایمن، اس سے کوئی تسلی نہیں مل رہی اور آپ بے قرار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے پتھر جوڑ کے آپ کی قبر بنائی، اور وہ پہاڑ ہے اتنا ہی اونچا ہے جتنا یہ ہے، اتنا ہی اونچا ہے، تو اس سے نیچے اترے ہیں تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگائی اور پھر اوپر چڑھ گئے۔ 6 سال کی عمر، 6 سال۔ ام ایمن پیچھے گئی دوڑ کے، چشم فلک بھی رو رہی تھی، اور میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں میں رونے بیٹھ جاتا۔ حالانکہ 2 4 10 دفعہ کوئی چیز سناؤ تو آدمی یوز ٹو ہو جاتا، لیکن تم اس خوبصورت یونیورسٹی اور لان میں وہ درد نہیں محسوس کر سکتے جو میں نے وہاں جا کے درد محسوس کیا۔ میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں میں پھر درد مند ہو جاتا ہوں۔ ام ایمن نے اوپر چڑھ کے دیکھا تو میرے نبی ماں کی قبر پر گرے ہوئے ایسے تھے، اپنی ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے تھے۔ جب ام ایمن قریب آئی ہیں تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، پھر آپ کہاں چلی گئی؟ آپ کہاں چلی گئی؟ معصوم بچے کو پتہ نہیں ہے کہ موت نے جدائیاں پیدا کی ہیں۔ تو ام ایمن نے کہا بیٹا اٹھو، کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، نہ بہن نہ بھائی نہ ماں نہ باپ کچھ بھی تو نہیں، کدھر جاؤں؟ کہ بس میں نہیں جاؤں گا۔ ام ایمن نے کھینچا زبردستی اور چیختے بچے کو اٹھایا اور اونٹنی پہ بٹھایا، اور آگے 2 راتیں 2 دن اس معصوم بچے کا نہ آنسو بند ہوا ہے نہ ہائے بند ہوئی۔ 57 سال کے بعد آپ حج کے لیے نکلے، آپ کی عمر 63 سال تھی، آپ کے ساتھ اس وقت کوئی 40-50 ہزار کا مجمع تھا۔ جب آپ ابوا کے قریب سے گزرے تو اونٹنی کو موڑ لیا اور اندر پہاڑوں میں چلے گئے، پیچھے پیچھے سارا مجمع کا۔ منیر عزیز حریص رؤوف رحیم رحمت للعالمین محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن سروج بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ اتنے عظیم نبی جن کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہو۔ 4.5 پیڑھی تو بات سنو پتہ ہی کوئی نہیں کون ہے۔ میں اپنے نبی کی 80 پیڑھیاں یاد کیے ہوئے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں اللہ کے نبی کا مراسی بن کے اٹھایا جاؤں۔ ہر بیان میں ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، لوکل زمیندار میری فیملی ہے، ہمارے مراسی ہوتے ہیں جو 8 10 پشتوں تک کے نام یاد کر کے جھوٹی تعریفیں کر کے پیسے بھی لے جاتے ہیں، سال کے گندم میں لے جاتے ہیں اور بہت سے نفع اٹھاتے ہیں۔ میں نے اللہ کے نبی کی پیڑھی یاد کی کہ
میں اس کی قبر پہ بھی جا کے سناتا ہوں اور ساری دنیا کو سناتے سناتے مر جاؤں گا کہ میں کہوں یا اللہ میں میری تقریروں کا تو مجھے پتہ نہیں کہ یہ قبول ہیں یا مردود ہیں، کہ اتنا مجمع سامنے ہو تو پتہ نہیں یا میرے اندر اپنی واہ واہ کی طلب ہے یا اللہ کی طلب ہے، لیکن اللہ کے رسول کا میں مراثی قبول ہو گیا تو پھر انشاءاللہ ہر بڑا سردار اپنے مراثی پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ اگر میرے نبی نے میرے میراث پونے کو قبول کر لیا تو میرا کام بن جائے گا۔ اتنی بڑی ہستی جس کی پیڑھی آدم تک ہو اور وہ ماں کی قبر پر یوں بیٹھے ہوئے، اور پھر کہا کاش ماں ہوتی تو پھر میں کیا کرتا، میں مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں کہتا جی، میں نماز توڑ دیتا۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے، کہ کوئی نشانی بتا دیں، کہ کوئی نشانی بتا دیں۔ تو یہ غور سے سنیں یہ ساری بچیاں، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹوں کا نہیں کہا، کہ یعنی بیٹے تو کرتے ہی کرتے ہیں اور بیٹیاں پھر بھی خیال کرتی ہیں، لیکن جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ ماں باپ سے کیسے چلنا ہے یہ تمہاری یہ تعلیم تھوڑا ہی بتائے گی، میرا نبی بتائے گا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے یہ تعلیم تھوڑے بتائے گی، تو میرا نبی بتائے گا۔ میرے نبی کے در سے یہ خزانہ ملتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان نظر آؤ، یہ خزانہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے اور کہیں سے نہیں ملتا۔ عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اس نے ان کو ڈولی میں بٹھایا تو جنت میں یوں ہو جائے گا، سبحان، یعنی یہ میں ہوں اور یہ میرا امتی، 3 بیٹیاں۔ اللہ ایک صحابی کا بھلا کرے، کہنے کہ یا رسول اللہ جو 3 نہ ہو 2 ہوں، کا کوئی نہیں، جو 2 کو ڈولی بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ ایک کا اللہ بھلا کرے، کہنے کہ یا رسول اللہ ایک ہی ہو، اگا کام ہی کوئی نہ ہوئے، پھر آپ نے کہا جو 1 کو ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی جنت میں یوں ہو جائے گا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو، 10 بیٹوں کی شادی کرو، 10 بیٹوں کی شادی کرو، اجر ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں۔ 1 بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دو تو میرا نبی کہتا ہے جنت نہیں، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ یہ زندگی کون سکھائے گا؟ میرا نبی سکھائے، میرے نبی سکھائیں۔ ہمارے تو پورے ملک میں بیٹیوں کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں، سب کچھ بھائی کھا جاتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں بڑا ظلم ہے، نوکرانیوں سے جلی انگوٹھے لگوا کے زمین پہ قبضہ ہو، اور وہ بہنیں بھی اتنی صبر والی ہیں وہ چپ کر کے سہ جاتی ہیں، ایک لفظ نہیں بولتی، کبھی کبھی کہیں کوئی آواز سننے کو ملتی ہے کہ کوئی کیس کوس کروا لیے، ورنہ وہ بیچاری صبر سے کڑوا گھونٹ پی کے چلی جاتی ہیں۔ میرے نبی نے بیٹیوں کی وراثت رکھی، میرے رب نے بیٹیوں کی وراثت رکھی، اور وراثت نہ دینا بیٹی کو، بہن کو، یہ اتنی بڑی چوری ہے جتنا کسی گھر میں جا کے چوری کرنا، کسی بینک میں جا کے ڈاکہ ڈالنا۔ میں نے جن استاد محترم سے قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی، میں ان کے پاس شہد کی بوتل لے کر گیا، وہ 10 روپے کی شہد کی بوتل آتی تھی، لیکن میرے تو 10 پیسے بھی نہیں لگے تھے، اپنا جو میرے آموں کا باغ تھا اسے اتروا کے لے گئے۔ کہا استاد جی آپ کے لیے شہد لایا ہوں۔ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے، میرے والدین زندہ تھے اس وقت، میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ اب میرے استاد کا سوال سننا، فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یعنی جو میرے دادا کی زمین بنتی ہے اس میں میرے باپ اور بہنیں، اور میرے باپ اور ان کی بہنیں، یہ میری پھوپھیاں، اگر میرے باپ نے زمین میں سے حصہ دیا ہے تو یہ بوتل کا شہد حلال ہے، اور اگر نہیں دیا ہے تو یہ حرام ہے، میں نہیں لوں گا۔ یہ تھا سوال کا منشا۔ مجھ سے فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں۔ شکر اس لیے میں نے کہا کہ ہوتی تو کوئی نہ دیتے، رواج نہیں تھا۔ کہنے کہ اچھا
تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا. میں کہا جو حضور میں حل اسے جمع ہی کوئی نہ ہو, میں نے نہیں پتا دیتا ہے کہ نہیں دیتا, میرے جمن تو بعد دے سوال کرو, میرے جمن تو پہلے دے نہ کرو. یہ شریعت بیٹیوں کو یہ حق دیتی ہے, بہنوں کو یہ حق دیتی ہے. جس نے 2 بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھایا جنت واجب, جس کی بیٹیاں کوئی نہیں, بیٹی نہیں ہوئی قدرت. جیسے میرا یعنی میرے جو دادا تھے ان کے کوئی بیٹے, 2 بھائی تھے صرف, میرا باپ اور میرا تایا, بس 2 بھائی تھے, ساری وراثت ان کی تھی. لیکن اللہ نے دو بیٹیاں نہیں دی, 2 بہنیں دے دی. اس نے اپنی بہنوں کو بیٹیوں کی طرح پالا اور شادی کی اور ڈولی میں بٹھایا, اور جو باپ کی طرف سے حق بنتا ہے ان کے گھر پہنچایا. تو میرا نبی نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو گیا, وہ جنت میں داخل ہو گیا. قیامت آ گئی. تھوڑا کھاؤ, کم کھاؤ, کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہو, زندہ رہنا ہے کھانے کے لیے, اس کے لیے کھا. میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برتن جسے آدمی بھرتا ہے وہ پیٹ ہے. تمہاری رات کو دعوت ہو تم دوپہر کا کھانا چھوڑ دیتے ہو کہ رات ہی کھول کے کھاؤں گے, تو تباہی کھانے کی پھیرتے ہو, ساتھ صحت کی تباہی بھی پھیل جاتی. سادہ غذا کھاؤ, ساری زندگی بڑھاپے میں بھی صحت مند رہو گے. یہ ڈرنکس, یہ فاسٹ فوڈ, یہ جنک, یہ سب تمہاری تباہی کا سامان ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر تمہیں کھانے کا بہت شوق ہے تو 1/3 کھانا ڈالو, 1/3 پانی ڈالو, اور 1/3 خالی رکھو کہ معدے کو کام کرنے کا موقع ملے. لیکن تم نے تو کھانا ہوتا ہے کہ ایتھے آوے تو تام پتہ لگتا ہے روٹی کھاتی. میں دبئی میں تھا تو ایک یہ جو ہوتے ہیں ڈائٹیشن, وہ میرا دوست تھا, تو مجھے چارٹ بنا کے دینے لگا, کہنے لگا یہ ہے یہ, اور آپ نے کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا. میں نے کہا وہ تو سنت ہے کھانے کے ساتھ پانی پینا. کا اوہو مولانا معاف فرمائیں, اصل میں ہمارے مریض وہ ہیں جو یہاں تک کھاتے ہیں, تو جب وہ یہاں تک کھاتے ہیں تو ہم ان کو روکتے ہیں پانی نہیں پینا. لیکن اگر آپ سنت کے مطابق کھاتے ہیں تو پانی ضرور پینا. میں نے کہا اگر میں سنت کے مطابق نہ کھاتا تو میرا پیٹ ایتھے ہوں, میں تو کرسی تو اگوں پہ ہوں مڑا, پیٹ میرا میز پہ ہوتا, میں ایتھے ہوں تو ہوں تک میں بس کر گیا ہوں. جو میں تو اللہ کا فضل ہے. دیکھو میری ایک بات یاد رکھو, دسترخوان پہ ہاتھ کو روکنا سیکھ لیا جس نے, دسترخوان پہ جس نے ہاتھ کو روکنا سیکھ لیا اور غصے کے وقت زبان کو روکنا سیکھ لیا, یہ عرشوں تک پرواز کرے گا, اس کو کوئی پکڑ نہیں پائے گا. آدمی کی قیمت کا پتہ چلتا ہے اس کی صفات سے. دسترخوان پہ ہاتھ پہ قابو ہو اور غصے کے وقت زبان قابو میں ہو تو اللہ کے فضل سے تم ہی تم ہوگے, تمہارے نام کے ڈنکے بجیں گے. میرے نبی نے 11 شادیاں کی, شوق کی نہیں. میرے نبی نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی, جہاں بیٹی دی, پہلے وحی آئی پھر میں نے شادی کی. یہ 11 شادیاں کیوں کی کہ خامند اور بیوی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے. اسے چلانا سنبھالنا ڈگریوں سے نہیں ہوتا, شکل صورت سے نہیں ہوتا, نبی والے اخلاق سے ہوتا ہے, نبی والی محبت. دیکھو عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا اور معشوقہ سے اظہار محبت فخر تھا. اب سب نوجوانوں کٹھے پڑھتے ایک نصیحت کرتا ہوں, ماں باپ کی مرضی کو شامل کر کے شادی کرنا, عشق کی شادی نہ کرنا. پوری تاریخ میں وہی عشق کامیاب ہوا ہے جس میں شادی نہیں ہوئی. جو ہی معشوقہ بیوی بنی اور عاشق خامند بنا, اس بھی سوٹا چال ہے تو اس بھی سوٹا چال ہے. ساری عشق مشوقیاں گئیاں. پوری تاریخ پڑھ کے ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, وہی عشق کامیاب ہوا ہے جو ناکام ہوا ہے. جس عشق کا نتیجہ شادی ہے وہ نیرے لتر ہی لتر ہے, چوتھے دن سارا عشق ہوا ہو جاتا ہے. ہاں, لہذا اپنی شادی میں ماں باپ کی رائے کو شامل کرنا, ماں باپ کی رائے کو شامل کرنا, ماں باپ کی رائے کو شامل. ماں باپ سے کہتا ہوں مسلط نہ کرو, مسلط نہ کرو, کیونکہ یہ بچے اور بچی کا اختیار ہے. قبول کیا
باپ نہیں کہتا، ماں نہیں کہتی، قبول کیا بچہ کہتا ہے اور بچی کہتی ہے. تو یہ اللہ نے شریعت کا حق بچے اور بچی کو دیا. یہ والدین سے کہتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے اور ماں باپ کی چھاؤں کے تلے یہ فیصلے کرو. اور ماں باپ سے کہتا ہوں کہ مسلط نہ کرو، بس اتھے ہی کرنا، جٹائیں چی کرنا ہے، جٹائیں چی کرنا بھاویں مت ہوئے تو نہ ہو، جٹائیں چی کرنا ہے، نٹائیں چی کرنا ہے، بٹائیں چی کرنا، بدن جٹ مٹ نت کتوں سارے کٹھے ہو. قبول کیا، یہ لڑکی کہتی ہے قبول کیا، لڑکا کہتا ہے قبول کیا. نہ کہو تو نکاح نہیں. ہمارے دوست کا گاؤں تھا، اس کا گاؤں کا ایک بچہ چلا گیا بسوں میں، کنڈکٹر لگ گیا چھوٹی عمر میں. تو کنڈکٹر کا کام ہوتا ہے سواری بٹھانا، سواری اتارنا، اور کہیں اگر پھنس جائے تو گاڑی کو آگے پیچھے ریورس کرانا. استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دو، استاد جی جان دو. تو ان کا ایک محاورہ بن جاتا آن دو جان دو. جو آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، لطیفہ نہیں ہے. اس کا نکاح ہونے لگا. نکاح ہوا تو مولوی صاحب آخیا فلانے دے دیتا اتنا مار تین دیتا تم قبول کی تھی. تھوڑی دیر سوچ کہاں جی آن دو. اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس نے کونی ماری کہا جی جان دو. اس نے پھر اس کو کونی ماری کہا جی پھر اچھا جی میں سارے دی صلاح ہوئے. میں کہا کرما لے نہ آن دیو نال نکاح ہوئے گا، نہ جان دیو نال ہوئے گا، نہ سارے دی صلاح نال ہوئے گا. تو آنکھ میں قبول کیتا تا جا کے نکاح ہوئے گا. تو قبول کرنا تو اللہ نے بچے کا حق رکھا ہے، بچی کا حق رکھا ہے. تو ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مسلط نہ کرو، مسلط نہ کرو. یہ میرے نبی کی تعلیم ہے. او میرے بھائیو، نبیوں کے بعد اگر کوئی جوڑا ہے تو وہ علی و فاطمہ ہے، وہ علی و فاطمہ ہے. اور میرے نبی نے کہا، کیا میں نے کہا تھا کہ اللہ نے کہا یہاں بیٹی دو میں نے دی، اللہ نے کہا یہاں شادی کرو میں نے شادی کی. آسمان سے جبریل پیغام لا چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے طے ہے، اور علی رشتے کا پیغام لے کر آتے ہیں، یا رسول اللہ میں فاطمہ کے لیے آیا ہوں. اور آپ ہاں نہیں کرتے، انشاءاللہ کہہ کے چلے جاتے ہیں، گھر تشریف لے جاتے ہیں. فاطمہ کو بلا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. ہوئے 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 ہوئے. او میرے عزیزو، اللہ کا فضل ہے. یہ ہماری آج کی بچیاں بھی، یہ بھی بیچاری چپ کر کے سر جھکا کے بیٹھ جاتی ہیں، بہت کم فریاد کرتی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے اگر میرے نبی باہر ہاں کر دیتے تو فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ لا الہ الا اللہ، یہ تو کفر کی بات ہے، لا الہ الا اللہ. لیکن اللہ کی قسم امت کو سمجھانے کے لیے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. ہاں تو آسمان سے ہوئی پڑی. فاطمہ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ بیٹی فاطمہ ہو، پیغام لانے والا علی ہو، اور آسمان سے جبریل فرشتہ پہلے سے وحی لا چکا ہو کہ ادھر ہی شادی ہوگی. پھر بھی بیٹی سے پوچھنا پڑے گا بیٹی کر دوں. جب جنت کی سردار نے سر جھکایا، خاموشی کا مطلب کنواری بچی کی ہاں ہوتا ہے، یا ہاں دونوں طرح ہے. زیادہ خاموش، آپ خاموش ہیں، خاموشی کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ابا جان. پھر آپ فوراً باہر نکلے، علی لوگوں کو جمع کرو. ایسے مجمع جمع ہو گیا. پھر میرے نبی نے نکاح پڑھایا، سارے مجمع کو کھجور کھلائی، شہد کا پانی پلایا. یہ خوبصورت زندگی میرے نبی نے سکھائی ہے. اور میرے نبی نے خاوند اور بیوی کا تعلق سمجھایا. عرب کے ماحول میں جیسے میں بتا رہا تھا، عشق معشوقی کے اشعار بھرے پڑے ہیں. تو معشوقہ سے عشق کا اظہار ایک فخر تھا، اور بیوی کے بارے میں کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے، یہ ایک عیب تھا. یہ عرب کے ماحول میں انتہائی برا سمجھتے تھے کہ کوئی سردار بھرے مجمع میں کہے کہ مجھے بیوی سے پیار، میری اتنی معشوقیں ہیں، اس پر وہ بڑا فخر کرتا ہے. لیکن بیوی سے پیار، اس پر وہ سارے اس کو لان تان کرتے ہیں. اس ماحول میں ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. وہ تو ہل گئے، نگلا بھی ہے کی بنی، یہ تو کھلی مجلس میں بیوی کا نام لے رہے ہیں.
تو انہوں نے سوال بدلا جلدی سے، نہیں یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے کہ یعنی مردوں میں کون پیارا ہے؟ تو آپ نے اس کی رگ پکڑ لی. تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے کہا عائشہ کے عباس. سبحان. خاوند اور بیوی کا رشتہ کیسے چلتا ہے؟ ڈگریوں سے نہیں، شکل سے نہیں، بڑے گھروں سے نہیں، زیور سونے چاندی سے نہیں، بڑی تنخواہوں سے نہیں، بڑے کاروبار سے نہیں. میرے نبی والے اخلاق بچوں سیکھو. میرے نبی کی زندگی پڑھو. پھر آپ کٹھے پڑھتے ہو. ہم اس طرح، ہماری حدود ہیں، ہماری باؤنڈریز ہیں، کراس کریں گے ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں چند پابندیاں دے کر ہمیشہ کی آزادی دینے کا وعدہ فرمایا ہے. یہاں تھوڑی دیر کی تکلیف دے کر ہمیشہ کی جنت کا وعدہ فرمایا ہے. یہاں چند دن کی زندگی، وہاں وہ زندگی جس کی انتہا کوئی نہیں. ایک منظر کو دیکھنے بیٹھے گا، لاکھوں کروڑوں سالوں سے میں گزر جائیں گے. اس زندگی کو سیکھنا ہے، یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی محنت. آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تعلیم میں زور دو، اپنے اساتذہ کا ادب کرو. آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو، ایک حد بیچ میں باقی رکھو کہ شرم و حیا باقی رہے. اپنے دامن کو پاک صاف رکھو. اس کی وہ قیمت لگے گی کہ فرشتے بھی تمہارے آ کے پاؤں چومیں گے اور تمہارے ہاتھ چومیں گے کہ پاک دامنی اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا زیور ہے. جہاں بھی ہو نماز کا وقت ہو جائے نماز نہ چھوڑو. والدین زندہ ہیں، کبھی ان کے سامنے اونچی نہ بولو. وہ زیادتی بھی کریں تو چپ کر کے معاف کریں. شادیاں ہو جائیں تو بیوی خاوند کے لیے، خاوند بیوی کے لیے ایسے اخلاق لے کر آؤ کہ آپ کے گھر ہمیشہ آباد رہیں. اس کے لیے میرے نبی کی سیرت پڑھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو. میں نے آپ کو بتایا میرے نبی نے اللہ کا دیدار کیا. اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی. یہ اظہار محبت تھا صرف ہمیں سکھانے کے لیے. حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تھے، آپ کو پیشاب آیا، باہر گئے. حضرت میمونہ کی آنکھ کھلی تو بستر خالی. ان کو شیطان نے چکر دے دیا کہ یہ تو کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گی. سوکن پنا انہوں نے کنڈی لگا دی. میرے نبی آئے، دستک دی، میمونہ دروازہ کیوں بند کیا؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس کیوں گئے؟ کہنے لگے ارے اللہ کی بندی میں کہاں گیا، میں تو پیشاب کرنے گیا تھا. انی حاقن، مجھے پیشاب آیا تھا بہت زور کا. کہا نہیں پیشاب نہیں ہے، کہیں اور گئے. وہ تھا کہ حضرت عائشہ کے پاس گئے ہوں. تو وہ سوکن پنے میں یہ چلتا تھا، یہ دھڑے تھے. حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، یہ چار بیگمات ایک طرف تھیں اور باقی جو ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا. نیک لوگ شراب کی سرائی اٹھائیں گے اور گلاس میں ڈالیں گے اور پئیں گے. یہ ہے نیچلی کلاس. ایک ہے مڈل کلاس جنت کی. یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا. انہیں جنت کے نوکر، جنت کی لڑکیاں، جنت کی حوریں، ان کی اپنی بیویاں گلاس بھر کے پیش کریں گی، یہ پئیں گے، ان کو پلایا جائے گا. ایک اس سے وی آئی پی درجہ ہے، وہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں اللہ خود انہیں پلا رہا ہوگا، پلانے والا اللہ ہوگا. سبحان. تو کہیں گے یا اللہ آپ ہمیں اتنا بڑا پروٹوکول کیوں دے رہے ہو؟ تو اللہ کہیں گے إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. یہ تم نے جو مجھے دنیا میں راضی کیا، یہ اس کے بدلے میں تمہیں عزت دے رہا ہوں کہ آج آؤ، آج تمہارا رب تمہیں خود پلانے والا ہے. تو بچوں یہ ایک مسافر خانہ زندگی ہے. اس کی زندگی کے کچھ آداب ہیں. قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنی تعلیم میں دیانتداری کے ساتھ پڑھو، جی لگا کے پڑھو. مجھے کالج میں تو پڑھنا نصیب نہ ہوا اسکول میں کہ مجھے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا. ذہن اچھا تھا، حافظہ اچھا تھا، پاس میں ہو جاتا تھا. اور پاس بتاؤں کیسے ہوتا تھا؟ امتحان سے پہلے نماز شروع کر دیتا تھا بڑے خوش و خضوع کے ساتھ، اور رو رو کے دعائیں مانگیں، یا اللہ کچھ نہیں حمدہ مہربانی کر. اب صبح کیمسٹری کا پیپر ہے اور ایڈی موٹی کتاب میرے اگو پئی، ہوں میں کتھوں پڑھا تے کتھوں چھڈا. کتاب سامنے، عشاء کی نماز پڑھ کے آ کے کتاب سامنے، یا اللہ صبح جو پیپر آنا ہے نا ایدے وچوں کٹ دے، تیری بڑی مہربانی. بسم اللہ. آپ یقین مانو میں ہمیشہ اچھے نمبروں میں پاس ہوا اور صرف یہی چکر چلاتا رہا.
یا اللہ کل کیا آنے والا میں انتا نہیں بتا. بسم اللہ بسم اللہ. کوئی 15-20 دفعہ یہ میرا ایکشن ہوتا تھا. جو نکل آتا 5-10 صفحے ادھر پڑھے 5-10 صفحے ادھر پڑھے. رٹا میں لگاتا نہیں تھا, ذہن میرا اچھا تھا, میں پڑھتا تھا مجھے یاد ہو جاتا تھا. یعنی آپ اندازہ لگاؤ بھائی, جو کلاس کا جو انچارج ٹیچر ہوتا ہے, اگر کوئی بچہ پوزیشن لے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے سیکشن کا بچے نے پوزیشن لی. سینٹرل ماڈل سکول اس وقت ایک ماڈل سکول تھا پورے پنجاب کا, اور بہت اس کا ہائی میرٹ تھا. 2 سکول معیاری تھے اس وقت, ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل. اس میں 8ویں کلاس میں میں سکول میں سیکنڈ آیا. ٹھیک ہے, اب میرے ٹیچر کو تو پتہ ہے میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں, اور وہ خوش ہونے کی بجائے کہ مجھے پیش کرتا, بھائی ماشاءاللہ ہمارا بچہ پورے سکول میں سیکنڈ آیا, مجھے بلا کے یہاں سے کان مروڑا, اور تو پڑھتا تو ہے نہیں, تو سیکنڈ کیوں آیا ہے, تو نقل ماری ہے. میں کہ استاد جی نے بسم اللہ پڑھی. تو تم ایسے پڑھائی نہ کرو, پڑھائی کے ساتھ انصاف کرو اور اپنے ٹیچرز کا ادب کرو. اللہ سے علم مانگا کرو, علم بہت بڑی دولت ہے. پیسے تو ہر کس و ناکس کے پاس ہیں, علم ہر ایک کے پاس نہیں ہے, چاہے وہ دین کا ہے چاہے وہ دنیا کا ہے. وہ قابل عزت ہے, قابل احترام ہے. اپنی قوم کو اگر عزت کے معیار پر لانا چاہتے ہو تو ایک تقوی اختیار کرو, ایک اپنے علم میں جان لگاؤ, تاکہ تم ریسرچر بنو, ڈگری والے نہ بنو کہ بس تم تنخواہ لگ جاوے تو نوکری لگ جاوے. ایسا نہ ہو, بلکہ تمہارے اندر علم کا جذبہ اٹھے. اور اس سارے مجمع میں آپ سارے یہ بچیاں بیٹھی ہیں, آپ بیٹھے ہو, اب سارے نوجوانوں کو آپس میں کھٹبٹ بھی ہوگی, ٹھاٹھیا بھی ہوگا. اگر کسی سے نہیں بولتے ہو تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, اٹھ کے صلح کر لینا, اٹھ کے گلے لگ جانا. اللہ کو پسند نہیں 2 مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوں. اللہ کو پسند نہیں 2 مرد 2 عورتیں, 2 بچیاں 2 بچے آپس میں وہ نفرت کرتے ہوں. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, ان بچیوں کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں. کسی سے لڑے ہوئے تو صلح کر لینا, معاف کر دینا. اللہ معافی کو پسند کرتا ہے. تم بھی معاف کرو گے, اللہ تمہیں معاف کرے گا. اور چھٹیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ موقع ملے تو تبلیغ میں وقت دینا, انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا. نیت کر دو سارے بھائی, درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ یہ ہمارا سرمایہ زندگی ہے, یا اللہ یہ ہمارا سرمایہ زندگی ہے. یا اللہ انہیں تو تقوی نصیب فرما, نیکی نصیب فرما. اس ادارے کو میں نے جو کچھ سنا ہے, بہت عالی شان علمی ادارہ ہے. یا اللہ اس میں ایسے ایسے علم کی شکلیں ان کو سجھا جو کبھی کسی پر نہ کھلا ہو. کائنات کے چھپے ہوئے علم ان پر منکشف فرما. یا اللہ زمین کی, فضا کی, ہوا کی قوتیں ان پر ظاہر فرما. یا اللہ آج تک پوری امت وہ باہر سے علم لے کر پڑھ رہے ہیں, یا اللہ ان کو ایسے ٹیچر دے, ایسے شاگرد دے, ایسے استاد دے جن کا علم ان کے سینے سے ابلے, جن کا علم ان کے سینے سے ابلے. یا اللہ ایسا علم انہیں عطا فرما. اور یہ یا اللہ یونیورسٹی بن چکی ہے اور یہ بہت بڑا ادارہ بن چکا ہے, اس لفظ کی ان کو لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما. یہ ہمارے بچے بچیاں ہمارا سرمایہ ہیں, ان کے نیک مقدر فرما, ان کے اچھے نصیب فرما, ان کو علم میں عالی مقام دے. جب ان کی شادیاں ہوں تو زندگی کے اچھے ساتھی مقدر فرما اور زندگی کو خوشیوں سے بھر دے. ان کو اتنے عالی اخلاق دے میرے مولا کہ جو بھی ان کے ساتھ چلے, جن کے ساتھ یہ چلیں, وہ ان کے لیے دعائیں دیں اور ان کے لیے اپنی نظریں بچھائیں, ان کے لیے محبت کے پھول پیش کریں. یا اللہ ان بچوں کی زبان سے گالی کو نکال دے, غصے کو نکال دے, جھوٹ کو نکال دے. یا اللہ طعنے طنز تشنیع کو نکال دے, ٹونٹنگ کو نکال دے. ان کی زبانوں میں مٹھاس بھر دے, سچائی بھر دے, صداقت بھر دے. یا اللہ پوری ہماری نسل جو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں ان سب کو تو علم کا شوق دے اور اداروں کو علم دینے والا بنا. یہاں جتنے ٹیچر پڑھا رہے ہیں, جتنے پروفیسر پڑھا رہے ہیں, یا اللہ ان سب کو اپنے غیب سے علم لدنی عطا فرما اور انہیں بچوں کو دینے والا بنا. بچوں کے لیے شفیق مہربان باپ کی طرح بنا اور بچوں کو نیک اولاد کی طرح بنا. یہاں کے کام کرنے والے, پہرے دار, مالی, جو بھی یہاں ہیں, یا اللہ ان سب کو اپنی قدرت سے نواز دے. جیسے اس یونیورسٹی کا تو نے ظاہر خوبصورت بنایا, علاقہ خوبصورت بنایا, یہاں علم کو بھی حسین بنا دے, خوبصورت بنا دے اور اس مقام پر اس کو پہنچا
کہ جیسے اب ہمارے بچے کوئی لندن جاتا ہے، کوئی نیو یارک جاتا ہے، کوئی آسٹریلیا جاتا ہے، یا اللہ وہاں کے بچے یہاں پڑھنے آنے والے ہوں، یہ منظر ہمیں دکھا دے کہ ہمیں یا اللہ جیسے تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہم اپنی ہر چیز میں خود کفیل ہوں، ہمیں علم میں بھی خود کفیل فرما، ہماری یونیورسٹیوں کو علم میں خود کفیل فرما، ہماری اس نسل کو اس کا ذوق اور شوق دے کہ یہ علم میں خود کفیل بنے، یا اللہ سر اٹھا کے چلنے والے بنے۔ میرے مولا میرے دیش کی حفاظت فرما، یہ فتنوں میں گھرا ہوا ہے، اندر بھی دشمن چھپے ہوئے ہیں، باہر بھی دشمن ہیں، یا اللہ ہم بے بس ہیں بھیڑ بکری کی طرح۔ میرے مولا مدت ہوگی اس ملک کو معصوم بچے ذبح، دھماکوں میں ذبح، یا اللہ بیچارہ ریڑھی والا صبح ریڑھی لگاتا ہے کہ شام کو بچوں کی روٹی لے کر جاؤں گا، میرے مولا اس کی تو بوٹی بھی واپس نہیں جاتی، اور اس کے بچے ماؤں سے پوچھتے رہ جاتے ہیں کہ ہمارے باپ کو کس جرم کی سزا ملی ہے، مسجدیں تک میں ہماری محفوظ نہیں۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو افواج پاکستان کو اپنے خزانوں سے بہت اعلیٰ جزائے خیر عطا فرما، جنہوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر صفائی کی۔ میرے مولا ہم اس سے بھی زیادہ امن کے طلبگار ہیں کہ ہمارے گھر محفوظ ہوں، ہمارے بازار محفوظ ہوں، ہمارے گراؤنڈ محفوظ ہوں، ہماری مسجدیں محفوظ ہوں، ہمارے دفتر محفوظ ہوں۔ یا اللہ ہماری حکومتی مشینری ہمیں دیانتدار نصیب فرما۔ بددیانت، رشوت خور، دھوکے باز، فراڈی لوگوں نے اس ملک کو پارا پارا کر دیا، چور چور کر دیا ہے۔ یا اللہ ایسے ناسوروں کو یا تو ہدایت دے دے یا ان پر اپنی پکڑ اتار دے، جو صرف اپنے پیٹ کے لیے کروڑوں انسانوں کے منہ سے نوالا چھین لیتے ہیں، صرف اپنی اولاد کے لیے جو لاکھوں کروڑوں اولادوں کو میرے مولا سڑک پہ لے آتے ہیں۔ ایسے ناسوروں سے میرے دیش کی حفاظت فرما، ہمارے اداروں کو دیانتداری سے مزین فرما، سچائی سے مزین فرما، سود سے پاک نظام تجارت عطا فرما، نظام کاروبار سود سے پاک عطا فرما۔ یا اللہ جن بچوں کے والدین زندہ ہیں ان کو والدین کی ٹھنڈک بنا اور انہیں ان کی ٹھنڈک بنا، اور جن کے والدین قبروں میں چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو عالی مقام نصیب فرما، جنت الفردوس مقام فرما۔ یعنی ان بچیوں کا آنے والا ہر دن خوبصورت بنا دے، ان بچوں کا آنے والا ہر دن خوبصورت بنا دے۔ جب ان کی زندگی کے رشتے جڑے تو یا اللہ انہیں خوبصورت زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان جتنے بھی اس میں شریک ہوئے ہیں سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ اپنے دل میں کیا کیا وہ لیے بیٹھے ہیں کھڑے ہیں، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔